बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है उसमें जो उनकी जानिब से जवाब जमा करवाया गया है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे कि जो 9 मई मुकदमा से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे उसमें बहुत अहम पेशरफ़्त सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ बड़ा रिलीफ उनको मिला है अदालत की जानिब से। और ये मेरे ख्याल में 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक पहली बड़ी ज़मानत है, और जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है उस असूल के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को डायरेक्ट इसका फ़ायदा होने जा रहा है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर में पेश होंगे। उनके ख़िलाफ़ जो 9 मई मुकदमात से उनके ख़िलाफ़ जो 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात थे, जो 9 मई का अफसोसनाक वाक़यात हैं, उसमें 6 मुकदमात थे लाहौर में। उसमें शामिल तफ्तीश होना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज अपने वकला के साथ वो DIG इन्वेस्टिगेशन के पास जाएंगे और शामिल तफ्तीश होंगे। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर इजाज़ भुट्टर साहब ने, जो जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर आप ना गए तो फिर मैं जो भी फ़ैसला है वो मैं सुना दूंगा और मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन चूँकि आइन और कानून पर उनका बिलीव है, उनको सिर्फ़ एक बात का इशू है और वो ये है कि वो अगर किसी जगह जाते हैं उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो और सिक्योरिटी के इश्यूज़ ना हों। जब DIG इन्वेस्टिगेशन जाते हैं, चूँकि पुलिस ज़िम्मेदार है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पुलिस कोशिश करके भी वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती जो इमरान खान को रिक्वायर्ड है। जैसा कि आपने देखा सेशन कोर्ट में कल जो कुछ हुआ लाहौर में, 2 लोगों की जान चली गई, तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो इस तरह की जो कचहरियाँ हैं या इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन हमारी अदालतें चाहती हैं कि हर सूरत इमरान खान जाएँ उन अथॉरिटीज़ के पास, वहाँ जाएँ, उन अदालतों में जाएँ, वहाँ जाके अपनी ज़मानत के केसेस को फेस करें। ये बहुत मुश्किल हो जाता है और ये बहुत रिस्की है। शामिल तफ्तीश होने से मुराद ये होता है कि जब किसी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो FIR दर्ज होने के बाद वो ज़मानत दायर करता है। ज़मानत दौरान ज़मानत उसकी तफ्तीश पेंडिंग होती है, और तफ्तीश में जो तफ्तीशी अफसर है वो FIR के मुताबिक जो इल्ज़ामात होते हैं वो तफ्तीश कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है, और जिन मुल्ज़मान पर इल्ज़ामात होते हैं वो उनसे तफ्तीश करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। अपने जो इस्तग़ासा के गवाहान होते हैं 161 के तहत उनकी स्टेटमेंट लिखते हैं, उनके बयानात को लिखते हैं। हमेशा एक तरीक़ाकार होता है कि चूँकि जब आप पुलिस को बयान देते हैं तो जो मुल्ज़िम का बयान है उसकी आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैंने साइन करके दिया था या अंगूठा लगाया था, चूँकि जैसे 161 की स्टेटमेंट है उसके ऊपर कोई साइन अंगूठा नहीं होता। तो इसी तरीके से जो ये स्टेटमेंट है मुल्ज़िम की, तो ये बेसिकली दरियाफ्त में आती है कि जब मुल्ज़िम से पूछा गया, दरियाफ्त किया गया, तो मुल्ज़िम ने ये बताया। अब पुलिस क्या करती है, वो अपनी मर्ज़ी का बयान लिख देती है मुल्ज़िम को शामिल तफ्तीश करके। जो मुल्ज़िम अपना जो स्टांस बताता है उसको नहीं तहरीर किया जाता, अक्सर केसेस में नहीं तहरीर किया जाता और उसमें अपनी मर्ज़ी का बयान लिख दिया जाता है। इस वजह से जो तफ्तीश है उसको अदालतें बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि वो अपना रिटन जो बयान है वो पहले जमा करवा देते हैं, और उस रिटन बयान की कॉपी मीडिया पर भी आ जाती है, जिसकी वजह से पुलिस उस बयान को छेड़छाड़ नहीं सकती। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है उन्होंने बाकायदा तौर पर तमाम बयानात तैयार किए हैं, वो बयानात जमा करवाए जाएंगे। इमरान खान की जानिब से कहा जाएगा कि जो मेरा तहरीरी बयान है यही इसी को कंसीडर किया जाए। बाकी अगर आपने कोई सवाल जवाब पूछने हैं तो वो इमरान खान से बेहतर फिर जवाब देना कौन जानता है, और वो किस तरीके से फिर डील करेंगे वो आप भी बेहतर जानते हैं। तो ये JIT होगी जिसके सामने पेश होंगे, उसमें हमारे ISI इदारे के भी होंगे या MI के भी नुमाइंदे होंगे, IB का भी नुमाइंदा होगा और पुलिस के 2 अफसरान भी होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब में जवाब जमा करवा दिया है। बहुत दिनों से एक बात गर्दिश कर रही थी शहजाद अकबर के हवाले से कि जो शहजाद अकबर कोई वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। शहजाद अकबर ने इस बात की तरदीद कर दी, उनकी जानिब से कहा गया कि वो कोई वादा माफ गवाह बनने नहीं जा रहे। कुछ दिन पहले ये खबर भी सामने आई थी कि आज़म खान जो लापता हैं, कि आज़म खान और बाकायदा तौर पर साफ़ियों ने कहा कि जिस आज़म खान तोते में इमरान खान की जान है वो फर बोलने लग गया और वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गया है। ऐसा कुछ नहीं था।
اور الٹیمیٹ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ اعظم خان جو لاپتہ ہے اس کو پہلے پیش تو کریں، وہ ہے کدھر، کس حال میں ہے، اور آپ نے کروانی ہے اسے پریس کانفرنس کروا لیں، جو بندہ حراست میں ہو اور حراست کے بعد وہ پریس کانفرنس کرے، اس کی ویسے کیا حیثیت ہوگی۔ لیکن چونکہ اور پھر وہ اعظم خان کے حوالے سے بھی اور شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی جن صحافیوں نے ٹویٹ کیے تھے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے، کیونکہ وہ ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں۔ اب یہ جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ہے کیس، اس میں نیب میں عمران خان نے اپنا جواب جمع کروایا ہے۔ نیب میں جمع کروائے گئے جواب میں عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث کہا ہے کہ وہ 13 جولائی کو عدالت میں نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکے، اور انہوں نے کہا کہ جو نیب کی طلب کردہ دستاویزات غیر متعلقہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دی گئی ہیں، جو کہ میرے پاس ہو نہیں سکتی، میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سرکاری دستاویزات ہیں، آپ سرکار ہیں، آپ خود سرکار سے لے لیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نیب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مطلوب دستاویزات کا تعلق بتانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ جو دستاویزات آپ مانگ رہے ہیں ان کا اس کیس سے تعلق کیا ہے، آپ کیسے ان کو مانگ سکتے ہیں، یا آپ کیسے ایریلیونٹ چیزوں کو کیسے آپ مانگ سکتے ہیں۔ نیب نے عمران خان کو شوکت خانم ٹرسٹ، زمان پارک اور پراپرٹیز کی دستاویزات سمیت آج طلب کیا تھا، تو عمران خان نے پوچھا کہ شوکت خانم ٹرسٹ ہو، زمان پارک ہو، یا باقی جو میری اگر کوئی جائیداد ہے اس کا توشہ خانہ سے کیا لینا دینا ہے، یہ جائیدادیں تو پرانی آبائی خریدی گئی ہیں، یا 190 ملین جو سکینڈل ہے وہ اس کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ اس میں دو سوال ہیں۔ ایک سینئر صحافی نے کہا ہے حکومت سے کہ آپ کے لیے دو بہت آسان کام ہیں، ایک تو حکومت یہ کرے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سادہ سی درخواست دے دے اور سپریم کورٹ سے کہا جائے جی کہ آپ مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کر دیں جو آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں۔ دوسرا، وہ ملک ریاض کے خلاف نئے سرے سے انکوائری کر دیں، انکوائری شروع کر دیں، کابینہ کا اجلاس بلائیں، پہلے کابینہ کے جو فیصلہ تھا ملک ریاض سے متعلق اس کو آپ کالعدم قرار دے دیں، اور آپ نیا اجلاس بلا کے، آپ کی تو کابینہ بھی 85 ممبران پر مشتمل ہے، تو آپ نیا اجلاس بلائیں اور نیا ایجنڈا رکھیں اور اس میں نئی انکوائری شروع کر دیں، تو بات ہی ختم ہو جائے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نہ آپ انکوائری نئے سرے سے کھولتے ہیں، نہ ملک ریاض کے خلاف آپ کارروائی کرتے ہیں، نہ سپریم کورٹ میں آپ پیسے لینے جاتے ہیں، عمران خان پہ آپ نے کیس کر دیا ہے، اور اس پر جو شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ فیصل واوڈا کہتا ہے جی کہ بند لفافہ تھا، وہ تو کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا گیا اور ہم نے دستخط کر دیے، تو شہزاد اکبر کہتے ہیں فیصل واوڈا ہاں جی بالکل بہت معصوم کاکا ہے، میں گیا اس کو میں نے ٹافی دی، میں نے کہا یہ ٹافی کھا اور اس پہ سائن کر دے، اور اس نے سائن کر دیے۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں، کابینہ میں جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے باقاعدہ جو ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے اس کی کاپی ساتھ لگی ہوتی ہے، پڑھنے کے بعد ہی دستخط ہوتے ہیں، یہ کہنا، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو مشترکہ ذمہ داری کا جو کنسیپٹ ہے، جو منسٹریل رسپانسبلٹی ہے، وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ تمام لوگوں کی ہوتی ہے، وہ کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے عمران خان کے خلاف تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب 9 مئی مقدمات کے حوالے سے جو جی ایچ کیو پر حملہ تھا اور اس سے جڑے ہوئے جو کیسز تھے، اس میں شاہ محمود قریشی کی، اسد عمر کی اور اسد کیسر کی جو سیشن عدالت ہے اس نے درخواست خارج کی تھی۔ 9 مئی واقعات میں جو توڑ پھوڑ کے واقعات تھے، یہ پہلا مقدمہ تھا 9 مئی کا جس میں ضمانت منظور ہوئی ہے، اور جو غلام عباس سپرہ صاحب ہیں جن کے پاس عمران خان کے 6 مقدمات پینڈنگ ہے، عمران خان نے پہلے درخواست دی ہوئی ہے کہ میرے مقدمات سپرہ صاحب کی عدالت سے کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کیے جائیں، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں، اور وہ اسد عمر، اسد کیسر اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں خارج کر کے وہ یہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ وہ جو کو اکیوزڈ ہیں عمران خان، ان کی بھی ضمانت خارج کر دیں گے، اس وجہ سے ان کے مجھے فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے اور سپرہ صاحب کی عدالت سے میرے کیسز کو ٹرانسفر کیا جانا چاہیے۔ غلام عباس سپرہ کو ڈائریکٹ بھی کہا تھا کہ آپ مہربانی کر کے کیسز کو نہ سنیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال ابھی عمران خان کی وہ درخواست تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے اور چیف صاحب چھٹیوں پر ہیں۔ دوسری جانب جو سپرہ صاحب کی عدالت سے عمران خان کو 19 جولائی تک تاریخ مل گئی تھی، تو اب کیا ہوا کہ شاہ محمود قریشی، اسد کیسر اور جو اسد عمر ہیں، انہوں نے اسی سپرہ صاحب کے فیصلے کو، اسی کیس میں جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں ان کو چیلنج کیا ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ شکر یہ ہے کہ وہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس لگ گئی۔ طارق محمود جہانگیری صاحب نے ان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت کی۔ 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں جو طارق محمود جہانگیری صاحب تھے انہوں نے ضمانتیں منظور کر لیں۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل تھے، پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں علی بخاری،
اور اسد عمر کے وکیل تھے شیر افضل مروت، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے 9 مئی کے واقعے کی FIR پڑھ کے سنائی۔ اسد عمر کے وکیل شیر افضل مروت نے عدالت کو بتایا کہ نچلی عدالت نے ہمارا کردار واضح کیے بغیر ہماری ضمانت کی درخواست مسترد کی۔ 10 گھنٹے تک وقوع ہوتا رہا لیکن دونوں شخصیات موقع پر موجود نہیں تھیں۔ اس دوران سرکاری وکیل نے عدالت سے کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی اور کہا کہ اسد کیسر کی طرف سے بھی ایک درخواست آئی ہوئی ہے تو یہ کیس بھی اس کے ساتھ رکھ لیا جائے۔ تو عدالت نے کہا بھی اسد کیسر کا کیس الگ ہے، یہ کیس الگ ہے، ہم دونوں کو الگ الگ دیکھیں گے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ اسد کیسر کی ضمانت کی درخواست ایک اور مقدمے میں ہے، لیکن وہ ہے 9 مئی کے واقعات سے جڑا ہوا، لیکن وہ اور مقدمہ ہے۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی درخواستیں مختلف مقدمات میں ہیں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں دائر کرتے ہوئے ضابطے کو نہیں اپنایا گیا۔ طارق محمود جہانگیری صاحب نے ریمارک کیا کہ درخواست گزار صرف اپنی حد تک ذمہ دار ہیں، شریک ملزمان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر ان شرائط کو لاگو کریں تو کوئی درخواست ضمانت دائر ہی نہیں کر سکے گا۔ علی بخاری نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر پر مقدمے میں ایما کا الزام ہے کہ ان کی ایما پر توڑ پھوڑ کی گئی، جو عمران خان پر الزامات ہیں وہی الزامات ان پر بھی ہیں۔ طارق محمود جہانگیری نے ریمارک کیا کہ مقدمے کے مطابق 9 مئی کی ایما عمران خان کا ویڈیو پیغام تھا، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر پر کوئی بیان جاری کرنے کا الزام تو نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ جو ان کے خلاف یہ الزام ہے یہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے، تو جب جو موقع پر موجود نہ ہو، عدم موجودگی کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ کیسے درج ہو سکتا ہے اور میں ضمانت کیسے خارج کروں؟ عدالت نے شاہ محمود قریشی پھر اسد کیسر کی ضمانت پر بعد میں سماعت ہوئی اور اس کو بھی وہ بھی 9 مئی سے متعلق تھی اور اس بابت بھی عدالت نے ریلیف دیتے ہوئے تمام مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدم موجودگی اور عدم شواہد کی بنیاد پر 9 مئی سے جڑے مقدمات میں جو الزامات عمران خان پہ تھے وہی ان لوگوں پر تھے۔ اب چونکہ رول آف کنسسٹنسی ہے، جو شریک ملزمان کی ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہیں، اب سپرہ صاحب کے پاس عمران خان کی ضمانتیں منظور کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پریسیڈنٹ بھی دے دیا ہے کہ عدم موجودگی کی بنیاد پر اور عدم شواہد کی بنیاد پر ضمانت خارج نہیں کی جا سکتی، بھلے وہ 9 مئی کے جیسے بھی واقعات ہوں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔